حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ موت آئے زندگی کو غنیمت جان کر اچھا عمل کر لو، صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اللہ نے جب تمہیں صحت دے دی تو اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے کچھ اچھے کام کر لو، کل پہ نہ ٹالو، آج کرو، فردا کی بات نہ کرو، امروز کی بات کرو، کل کی بات نہیں آج کی بات کرو۔ لیکن حیرت اس بات پر ہے عقل والا انسان، شعور والا انسان، دماغ والا انسان، کل کی فکر کرنے والا انسان کتنا نادان ہو گیا کہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے اس کو عطا کی اور وہ تھوڑی سی زندگی کو لا یعنی باتوں میں مصروف رہ کر کے اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کے خوبصورت اوقات کو ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کی کیا قدر کی ہے؟ یاد رکھنا زندگی کے خوبصورت لمحات ایک ایک سیکنڈ جو جا رہے ہیں، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہے ہیں، سیکنڈ گزرتے ہیں تو منٹ گزرتے ہیں، سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں تو منٹ ضائع ہوتے ہیں، منٹ ضائع ہوتے ہیں تو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، گھنٹے ضائع ہوتے ہیں تو دن ضائع ہوتے ہیں، دن ضائع ہوتے ہیں تو ہفتے ضائع ہوتے ہیں، ہفتے ضائع ہوتے ہیں تو مہینے ضائع ہوتے ہیں، مہینے ضائع ہوتے ہیں تو سال ضائع ہوتے ہیں، اور سال ضائع ہو جائے تو انسان کی زندگی ضائع ہوتی ہے۔ زندگی کتنا قیمتی سرمایہ ہے، سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، اللہ اکبر، سب سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی کتنا حسین سرمایہ ہے، یہ زندگی کتنا عظیم سرمایہ ہے۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، مجھے بتائیں اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی زندگی کا آخری وقت آ جائے، انسان نزا کے عالم میں ہو، انسان سکرات کے عالم میں ہو اور اس کی روح نکلنے والی ہے، تو مجھے بتاؤ کیا اگر پوری کائنات کی دولت دے کر اس کی زندگی کا ایک منٹ کوئی بڑھانا چاہے تو کیا کوئی ایک منٹ بڑھا سکتا ہے؟ جب پوری دنیا کی دولت دے کر ایک منٹ نہیں بڑھایا جا سکتا تو مسلمان کیا سوچ کر اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس زندگی کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ زندگی کو ضائع کرنے والوں، زندگی کو تباہ کرنے والوں، کوئی سو کر زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی غیبت میں زندگی ضائع کر رہا ہے، کوئی گناہ میں زندگی ضائع کر رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے، انسان سوتا ہے تو نہ وہ نیکی کر پاتا ہے نہ گناہ کر پاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ والوں نے سونے کو عیب قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا اللہ تک پہنچنے کے جو زینے ہیں ان میں سے اولین زینے 3 ہیں۔ نمبر 1 کم کھانا، کم بولنا، کم سونا۔ جو مذہب سونے پر بھی قد و غن لگاتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی عیب قرار دیتا ہو، جو مذہب زیادہ سونے کو بھی پسند نہیں کرتا، اس مذہب کی جاگنے والی قوم اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، اپنے وقت کو گناہوں کی نظر کر رہی ہے، گناہوں میں تباہ کر رہی ہے۔ آؤ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 5 سوالات جب تک ابن آدم سے نہ ہو جائیں گے، انسان سے جب تک 5 سوالات نہ کیے جائیں گے، اس وقت تک زمین قیامت کے دن انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی اور اس سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال، اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ تو نے کہاں پہ خرچ کیا، اپنی زندگی تو نے کہاں گزاری؟ اور اللہ اکبر، اب مجھے بتاؤ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل، ایک ایک ساتھ انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ اس نے خرچ کہاں کیا، اس نے وقت کہاں لگایا، ابھی اسی کا حساب اور اسی کا جواب انسان دے رہا ہوگا کہ دوسرا سوال کیا جائے گا، اپنی جوانی کو تو نے کہاں خرچ کیا۔ اب تھوڑا یہاں رک کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، زندگی کا حساب دینا ہے، جوانی کا حساب دینا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مجھے بتاؤ، ہم اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ کہیں گناہوں پر خرچ کر رہے ہیں، کوئی شراب کے اڈوں پر، کوئی زنا کے اڈوں پر،
کوئی گناہوں کے اڈوں پر، کوئی برائی کے اڈے پر، اچھی طرح یاد رکھنا دنیا کی جو قومیں اپنی زندگی کا بلکہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی امامت کرتی ہے، وہ قوم قوموں کی قیادت کرتی ہے، وہ قوم جہاں بانی کرتی ہے، وہ قوم جو ہے وہ سورج کی شعاعوں کو گرفتار کرتی ہے، وہ قوم جو ہے اللہ اکبر دنیا کے درمیان گداگری کرنے کی بجائے دنیا کو پالنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن دنیا کی جو قوم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کی قدر نہ کرے، وقت کو ضائع کرے، اس قوم سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، عزت کے ساتھ اس کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھی طرح یاد رکھو ہمارے اسلاف اپنی زندگی کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ آپ جو ہے آٹے کو پانی میں ڈال کر کے گھول کر کے پیتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت اگر آٹے کو، کچے آٹے کو پانی میں ڈال کر گھول کر پینے کی بجائے آپ اس کو روٹی بنا کر کے کھائیں تو یہ آپ کے معدے کے لیے بھی اچھا ہوگا، آپ کی زبان کی لذت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس بزرگ نے فرمایا جانتا ہوں، لیکن بات اتنی ہے کہ روٹی پکانے اور کھانے میں جتنا وقت جائے گا اتنے وقت میں پتہ نہیں کتنی رکعتیں ادا کر کے میں اللہ کا قرب حاصل کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں وہاں کھانے میں بھی وقت اگر جا رہا ہے تو وہ اتنے احتیاط کر رہے ہیں، حالانکہ ہم اس تقوی کی منزل پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ تو سوچو، وہ حلال کاموں میں بھی وقت نہیں لگاتے۔ اللہ اللہ، ایسے حلال کام جس سے ان کی آخرت میں یا ان کی آخرت کے فائدے میں کوئی نقصان نظر آئے، اگرچہ حلال ہے، مباح ہے، لیکن وہ اس میں وقت لگانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں بلکہ وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی ابن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کا بہترین انسان وہ ہے، دنیا کا بہترین انسان وہ ہے جو اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے اور وہ چیزیں جو اس کے مفاد کی نہ ہو، وہ چیزیں جو اس کے فائدے کی نہ ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ یہ حسن اسلام ہے، اسلام کا حسن ہے، یعنی لغو اور لا یعنی باتوں سے، لغو اور لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچا لینا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دنیا کا بہترین انسان قرار دیا اور حسن اسلام اس کو قرار دیا گیا۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جس مذہب کے اندر عبادت پر زور دیا گیا، جس مذہب کی کتاب نے بتایا انسان اچھے عمل کے لیے آیا، آج اس قوم کی ماننے والی، اس کتاب کی ماننے والی قوم گناہوں کے اڈوں پہ وقت لگا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، ہمیں وقت ملتا ہے، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اس قیمتی سرمایہ کو کوئی میوزک کی نظر کر رہا ہے، کوئی موسیقی کی نظر کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کی نظر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج کے نوجوان کون سا وہ جرم اور گناہ ہے جس کے اندر اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے نہیں ہے؟ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں فرمایا گیا جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ اللہ اللہ، تباہی انسان کا مقدر بن جاتی ہے جب وہ گناہ کرتا ہے۔ سید امین آپ کا